بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا فرمائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چند ایسے واقعات پر جو ایمان، عدل، سخاوت اور علم کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا نظام عدل و انصاف دنیا کے سامنے قائم کیا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بھی ساتھ لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تم میرے ساتھی ہو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر جب آپ دونوں غار ثور میں پہنچے تو صدیق اکبر نے ایک سوراخ دیکھا جس سے کوئی سانپ یا بچھو نکل سکتا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنا پاؤں وہاں رکھ دیا تاکہ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن ایک سانپ نے پاؤں پر کاٹ لیا اور صدیق اکبر تکلیف سے کانپنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے اس خوف سے آواز تک نہ نکالی۔ یہ محبت رسول کا کمال ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ اپنے نبی سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کی مثال تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک دن ایک عام شہری شکایت لے کر امیر المومنین کے پاس آیا اور فرمایا، میرے بیٹے کو امیر المومنین کے بیٹے نے مارا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، جس طرح تم نے اس کے بیٹے کو مارا اب وہ تمہیں مارے گا۔ یہ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ خلیفہ اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا، اسلام میں کوئی امیر یا غریب نہیں، عدل ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عدل وہ روشنی ہے جو ظلم کے اندھیروں کو ختم کرتی ہے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا دریا بھی کہا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ اس دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے پہنچا جس میں اناج کے کئی اونٹ بھرے ہوئے تھے۔ تاجر آئے اور کہا، اگر آپ ہمیں یہ اناج بیچ دیں تو ہم 10 گنا نفع دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اللہ مجھے اس سے زیادہ نفع دے گا، میں یہ تمام غلہ مدینہ کے غریبوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ یہ سن کر پورا مدینہ دعا میں مشغول ہو گیا۔ ان کی سخاوت ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کے بعد جو بھی آج کے دن کی سخاوت کو نہیں پہنچ سکتا۔ مال ایمان والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دل میں نہیں۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ علم اور انصاف کا نور
تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے کہا، یہ ذرا میری ہے۔ حضرت علی خلیفہ وقت تھے، مگر قاضی کے سامنے بطور مدعو علیہ پیش ہوئے۔ قاضی نے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، نہیں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہودی حیران رہ گیا اور کہنے لگا، یہ تمہارا ذرا ہے، مگر تمہارا انصاف دیکھ کر میں اسلام لاتا ہوں۔ پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انصاف صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ہے۔ یہ چاروں خلفائے راشدین اسلام کی 4 بنیادیں ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان سکھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف سکھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت سکھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم و حلم سکھایا۔ اگر آج ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو دنیا پھر سے عدل، محبت اور ایمان کی روشنی سے بھر جائے گی۔ اے اللہ، ہمیں خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا فرما اور ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔